نماز، اسلام کی حیات کا محور نماز ہے، سجتا ہے جس سے دین وہ زیور نماز ہے، ڈرتا ہے کفر جس سے وہ تیور نماز ہے، میدان کارزار میں لشکر نماز ہے، معراج مومنا معراج مومنوں کی ہے اور شان ہے نماز، یعنی حسین والوں کی پہچان ہے نماز، حسین اور نماز۔ تو کوشش کریں اپنی مجلسوں میں پڑھنے والوں پر بھی دھیان رکھیں، آنے والوں پر بھی دھیان رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو اسی مجلس میں حسین اور نماز کا مقابلہ جاری ہو، حسین افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ میرے بھائی یہ دونوں، حسین کو دیکھیں تو محافظ شریعت، نماز کو دیکھیں تو خود شریعت، مقابلہ کیسا؟ حسین اصول دین ہے، نماز فروع دین ہے، مقابلہ کیسا؟ ہاں پھر مثال دیتے ہیں، اپنی جیبیں گرم کرنے کے لیے مثال دیتے ہیں، وہ وقت یاد کرو، مدینہ کی مسجد تھی، نبیوں کا سردار نماز پڑھا رہا تھا اور جنت کا سردار اوپر آ کے سوار ہو گیا، اور پھر نتیجے نکالتے ہیں، بتاؤ دیکھو کون افضل ہوا؟ ہاں آپس میں مقابلے کرتے ہیں، میں نہیں کہوں گا کون افضل ہے، میں صرف اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنی مومن والی نگاہیں کھول، اپنی عقیدت والے دل کے ساتھ سوچ، تو ذرا غور کر، جب حسین پشت نبی پر سوار ہوا تو پیغمبر کا کردار کیا تھا؟ نہ ہی نماز کے لیے حسین کو گرایا، نہ نماز نہ حسین کے لیے نماز کو توڑا، دونوں باقی ہیں، ادھر غور نہیں کرتے۔ دیکھ غور سے دیکھ، نہ امام حسین کی خاطر نماز کو توڑا، نہ نماز کی خاطر نواسے کو گرایا، گویا دنیا والوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں یہ دونوں آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، اگر نماز کی صورت دیکھو گے تو عمل نظر آئے گا، اگر پیکر میں ڈھلے گا تو حسین، پیکر میں ڈھلے گا تو حسین، عمل کی صورت میں ہو تو نماز، مقابلہ کیسا؟ پھر کہتے ہیں کربلا میں امام حسین کیوں گئے تھے؟ کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ جہاں پر بھی اسلام کے مقدسات کے مقابلے میں لے آتے ہیں کربلا کو، کہیں نماز کا تذکرہ ہو، روزے کا تذکرہ ہو، حج کا تذکرہ ہو، کہیں زیارت کا مقابلہ حج کے ساتھ، کہیں زیارت کا مقابلہ حج کے ساتھ، جہاں اقوال کو دیکھتے ہو وہاں آل محمد کی سیرت کو بھی دیکھا کرو، جن ہستیوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ امام حسین کی معرفت کے ساتھ کربلا کی زیارت کرے اسے 1000 مقبول حجوں کا ثواب ملے گا۔ جب یہ نظر آ جاتا ہے تو پھر سیرت بھی پڑھ کے دیکھا کرو کہ کربلا کے بعد تیرے اور میرے چوتھے امام نے 25 حج پیدل کیے ہیں، پیدل کیے ہیں 25 حج، امام سجاد علیہ السلام نے پیدل کیے، پیدل۔ واقعہ کربلا کے بعد آپس میں لڑاؤ نہیں، اگر مجھ سے پوچھو تو زیارتیں بھی آپ کی ہیں، حج بھی آپ کے ہیں، زیارتیں بھی تمہاری ہیں، حج بھی تمہارا ہے، پھر شریعت کے مقابلے میں لے آتے ہو کربلا کو، جس شریعت کو بچانے کے لیے کربلا آئی تھی۔ اچھا ایک جملہ بڑا مشہور ہے، میں کہتا جاؤں گا، میں ان سے مخالفت نہیں کر رہا، جو کہتے ہیں نا کہ کربلا در حقیقت صرف ولایت علی کی بقا کے لیے قائم ہوئی، ٹھیک کہتے ہیں، میں انکار نہیں کر رہا، ٹھیک کہتے ہیں کہ کربلا اگر لوگ علی کو امیر المؤمنین مان لیتے تو کربلا تک نوبت پہنچتی ہی نہیں، تو کربلا کے اندر امام نے حقیقت امامت سے آشنائی کے لیے
حقیقت امامت سے آشنائی کے لیے یہ کربلا کا پورا معرکہ پیش آیا ہے. ہاں تو یہاں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مولا علی کی ولایت کے لیے کربلا کے اندر امام علیہ السلام نے اپنی شہادت دی، تو ان کی سماعتوں تک یہ گناہگار پیغام پہنچانا چاہتا ہے کہ ولایت علی اطاعت کا وہ حصار ہے جس کے اندر رہو گے تو غلام